قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا شہید زندہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ جتنے شہداء ہوتے ہیں تو شہیدوں کے بارے میں فرمایا گیا وہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کا جسم بھی اور رزق بھی انہیں ملتا ہے۔ اچھا، عام طور پہ ہم دیکھیں آج کے زمانے میں سرد خانوں میں وہ ڈیڈ باڈی کو رکھا جاتا ہے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تاکہ جسم خراب نہ ہو، پھٹ نہ جائے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے باوجود وہاں پر رکھنے کے باوجود بھی زیادہ وقت گزرنے پہ وہ جسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مجاہد کی یہ شان ہے کہ سرد خانے کے وہ عام طور پر بھی کسی جگہ پر ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس پر خاص کرم ہوتا ہے کہ اس کے جسم کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم کو بھی 7 دن تک کچھ نہ ہو، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد کی 3 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جان اور مال دونوں کے ساتھ، یہ حکم اس کے لیے ہے جو مال رکھتا ہے اور جہاد کے قابل تندرست توانا جسم بھی رکھتا ہو تو وہ مال کے ساتھ بھی جہاد کرے اور جسم کے ساتھ بھی۔ دوسرا یہ کہ صرف جان کے ساتھ، یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے پاس مال نہ ہو لیکن جسمانی طور پر جہاد کے قابل ہو۔ تیسرا یہ کہ صرف مال کے ساتھ، یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جو جسمانی کمزوری، معذوری یا بیماری وغیرہ کے باعث جہاد میں شریک نہ ہو سکتا ہو لیکن مجاہدین کی مالی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ مجاہدین کی مالی مدد کرنے کے 2 فضائل۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے کو سامان فراہم کرے تو گویا اس نے خود جہاد کیا، اور جس نے اللہ کی راہ میں لڑنے والے کے گھر بار کی نیک نیتی سے خبر گیری کی تو وہ بھی خود جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ یعنی اب مجاہد جہاد میں ہے، لشکر اسلامی میں شامل ہے، اب اس کے پیچھے گھر بار کی بھی دیکھ بھال کی جائے، ایسا نہ ہو اس کے بیوی بچے پریشان ہوں، بھوکے ہوں، مسائل میں ہوں، تو اب اگر کوئی ان کی خیر خواہی کرتا ہے نیک نیتی سے تو فرمایا اس کو بھی ایسے ثواب ملے گا جیسے مجاہد کو ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غازی یعنی مجاہد کے لیے اس کا ثواب ہے اور غازی کے مددگار کے لیے اپنا ثواب ہے اور غازی کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، جو مجاہد جہاد کرتا ہے اس کو صرف اپنے جہاد کا ثواب ملتا ہے اور جو مجاہد کی مدد کرتا ہے اس کو مجاہد کا ثواب بھی ملتا ہے، اپنی مدد کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے، اس کو 2 ثواب ملتے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا لو کان عارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ ترجمہ، اگر آسانی سے ملنے والا مال ہوتا اور درمیانہ سا سفر ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلتے، لیکن مشقت والا سفر ان پر بہت دور پڑ گیا اور اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہمیں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی تبوک کا میدان اگر قریب ہوتا، پیچھے غزوہ تبوک کے بارے میں ذکر ہوا، غزوہ تبوک کا، اور منافقین کے بارے میں بھی وہاں پر تفسیر میں آیا تھا کہ منافقین خود بھی وہاں جہاد میں شریک نہیں ہو رہے تھے، دوسروں کو بھی منع کر رہے تھے۔ اب اللہ پاک نے یہ آیت فرمائی یعنی تبوک کا میدان اگر قریب ہوتا اور غنیمت آرام سے مل جانے کی امید ہوتی تو یہ بہانے بنانے والے منافق ضرور ان منافع کے حصول کے لالچ میں جہاد میں شریک ہو جاتے، لیکن دور کے سفر اور رومیوں سے جنگ کو عظیم جاننے کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے۔ اس آیت سے معلوم ہونے والی حاصل ہونے والی معلومات
اس سے معلوم ہوا کہ دین میں ضروری مشقت سے گھبرانا اور اگرچہ فرض واجب ترک ہو جائیں لیکن صرف آسان کام ہی اختیار کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد میں منافقین بھی جاتے تھے، جہاد میں منافقین بھی جاتے تھے، مگر اللہ کے لیے نہیں بلکہ مال غنیمت کے لالچ میں جاتے تھے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ چاہے رسول اللہ کی اتباع وہ چاہیے جو قلبی محبت کے ساتھ ہو، دلی محبت کے ساتھ ہو۔ دنیاوی لالچ یا سزا کے خوف سے تو منافق بھی اتباع کر لیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ عز و جل یہ اتباع نصیب کرے، آمین۔ دوسرا فرمایا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے، یعنی منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو اب منافقین رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا کریں گے؟ اب قسمیں کھائیں گے اور اس طرح معذرت کریں گے کہ ہمیں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ منافقین کی اس معذرت سے پہلے خبر دے دینا غیبی خبر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، چنانچہ جیسا فرمایا تھا ویسا ہی پیش آیا اور انہوں نے یہی معذرت کی اور جھوٹی قسمیں کھائی۔ جھوٹی قسم کھانا ہلاکت کا سبب ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس پہ دو حدیث پھر درس مکمل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے نہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا۔ ایک شخص وہ جس نے کسی بیچنے کی چیز کے متعلق یہ قسم کھائی کہ جو کچھ اس کے دام مل رہے ہیں اس سے زیادہ ملتے تھے لیکن نہیں بیچا، حالانکہ یہ اپنی قسم میں جھوٹا ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ عصر کے بعد جھوٹی قسم کھائی تاکہ کسی مسلمان مرد کا مال لے لے، اور تیسرا وہ شخص جس نے بچے ہوئے پانی کو روکا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں اپنا فضل تجھ سے روکتا ہوں جس طرح تو نے بچے ہوئے پانی کو روکا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، یعنی پانی تم نے تھوڑی پیدا کیا، تم نے بنایا، اللہ کی نعمت تھی تم دیتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، وہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والے کون ہیں؟ بلکہ انہوں نے عرض کی وہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہیں، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، کپڑا لٹکانے والے، دے کر احسان جتانے والے اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سودا چلا دینے والے۔ کپڑا لٹکانے والے، احسان جتانے والے اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سودا بیچنے والے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا سیکھا اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم